بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خبر ہے پلوامہ سے متعلق۔ آپ کو پتہ ہے پلوامہ میں ایک سوسائڈ اٹیک ہوا تھا جس میں کوئی 50 کے قریب بھارتی فوجی مارے گئے تھے، اور اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگا دیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں وہ سارا جو کچھ ہوا، پھر بالا کوٹ ہوا، اس کے بعد ابھی نندن گرفتار ہوا، بھارتی پائلٹ 2 بھارتی جہاز گرائے گئے۔ پاکستان میں ایک پیشکش کی تھی کہ پلوامہ سے متعلق اگر کوئی انفارمیشن تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ایسا کچھ تھا نہیں، پاکستان اپنے طور پہ مکمل طور پہ کلیئر تھا۔ لیکن بھارت نے پھر جب بالا کوٹ ہو گیا اور یہ سارا سین کریٹ ہو گیا، اس کے بعد ایک ڈوزیر پاکستان کو دیے پلوامہ سے متعلق، جس میں انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ وہ ثبوت ہیں کہ پلوامہ میں پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی۔ اس کا جواب آج واپس دے دیا ہے بھارتی ہائی کمشنر کو، انڈین ہائی کمشنر کو اسلام آباد میں، پاکستان کے دفتر خارجہ نے، اور اس میں کیٹاگوریکلی کلیئرلی یہ بتا دیا ہے کہ یہ ڈوزیر تھے۔ ان سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوتی کہ پلوامہ کے واقعے کا تعلق پاکستان کے ساتھ تھا یا پاکستان کی سرزمین کے ساتھ تھا۔ یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ افسانوی داستانیں ہیں، اس لیے یہ واپس ان کو جواب آج دے دیا۔ اور ساتھ ہی پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ایویڈنس ہے تو وہ شیئر کریں، پاکستان اس پہ رسپانس کرے گا۔ لیکن ایسی کوئی چیز بھی پاکستان کو نہیں دی گئی، کیونکہ ہے نہیں ایکچولی۔ تو ایک تو یہ بات کہ پلوامہ ڈرامے کا جو تعلق تھا، کیونکہ اب تو انڈین میڈیا اور انڈین انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام بی جے پی نے خود ہی سٹیج کروایا تھا، آڈیو ٹیپ بھی سامنے آ چکی ہے۔ ایک چیز، دوسری بات آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کی جو رہائی ہوئی ہے مشروط طور پہ 6 ہفتے کے لیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب فوراً ہاسپٹل جاتے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب ان کو فیصلہ کیا ہے کہ سٹی کمپلیکس شریف سٹی میں جو ان کا اپنا ہاسپٹل ہے وہاں کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اب اس پہ بھی مسلم لیگ نواز کے لوگ سوچ رہے ہیں، شریف فیملی کے، کہ کس طریقے سے اس کو لنگر آن کیا جائے، کیونکہ یہ تو رہائی ہے مشروط طور پہ ہے، کڑی شرائط کے ساتھ ہے، صرف 6 ہفتے کے لیے، اور یہ خود منسوخ ہو جائے گی 6 ہفتے کے بعد اور واپس جیل جانا ہوگا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب دوسری جانب جو میرے پاس اطلاعات ہیں، پلی آف بارگین کا دوبارہ سوچا جا رہا ہے۔ شریف فیملی سوچ رہی ہے کہ پلی آف بارگین کا آپشن لیا جائے، اور کس حد تک لیا جائے، کیونکہ پہلے جو بات چیت چلی تھی وہ 3-4 ارب ڈالر جو ہے وہ دینے کے لیے تیار تھے اطلاعات کے مطابق۔ اس سے زیادہ جو حسن اور حسین نواز، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ پہ آمادہ نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میاں صاحب کی یہ بھی خواہش ہے کہ پلی آف بارگین تو ہو، کم سے کم پیسوں میں ہو، لیکن مریم بی بی کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ بچ جائے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے۔ اس پہ بھی ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے۔ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ میں ہے، فیصلہ وہاں سے ہونا ہے، وہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو میری نیب کے لوگوں سے بات ہوئی، اور نیب کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پلی آف بارگین کی بات ہوئی تھی، اور ہم سے بھی کہا گیا تھا کہ چلیں آپ اس کی اسیسمنٹ کریں کہ کتنے میں ہونی چاہیے، چونکہ شریف فیملی بہت کم پیسے کہہ رہی تھی۔ نیب نے اس کا تخمینہ 25 ارب ڈالر لگایا تھا۔ تو اب یہ 25 ارب ڈالر ہے، ایک 5 کا بھی نہیں بلکہ ایک 6 کا فرق ہے۔ ایک طرف 2-3 ارب ڈالر کہا جا رہا ہے، دوسری طرف 25 ارب ڈالر کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بات کہاں تک پہنچے گی؟ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ بھی درمیان میں آئے
ان کے ذریعے بھی پیغام رسانی کی کوشش کی گئی، لیکن شریف فیملی کو جو کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق قواعد و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے ہی ہو سکتا ہے، آؤٹ آف دی باکس کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اب ان 6 ہفتوں میں یہ چیز بھی آئے گی کہ ان 6 ہفتوں میں شریف فیملی نے اس بات کو دوبارہ سے دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ دوسرا، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اندر خانہ پریشان ہے کہ شریف فیملی کو تو ریلیف پہ ریلیف ملتا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے شکنجہ ہمارے گرد ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی بھی اب سر جوڑ کے بیٹھے گی، اس کو کیا کرنا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، کیونکہ ان کی تو جو ساری پراپرٹیز ہیں موسٹلی وہ ساری پاکستان میں ہی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے یہ مزید سخت ہونے والا ہے، کیونکہ اب تو سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ نے یہ بھی آرڈر دے دیا ہے کہ اب ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے نیب پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ گرفتار سے پہلے بتائے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے کہ اگر نیب کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اور نیب آرڈیننس اس بات کی اجازت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے نیب کو کہ وہ گرفتار کر سکتی ہے، کیونکہ مختلف ملزمان جو ہیں وائٹ کالر کرائم میں ملوث وہ فوراً ماتحت عدالتوں میں جاتے تھے اور وہاں سے آرڈر لے آتے تھے۔ اب سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے اس آرڈر کے بعد نیب کے پاس کافی اختیارات آ چکے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ گرفتاریوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔